السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرخلوص استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا۔ ناظرین کرام، جس اسلام کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ اسلام ہمیں اور آپ کو تو بہت آسانی سے مل گیا ہے، لیکن ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی تکلیفوں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسی تکلیفیں، ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلات کہ جو برداشت سے باہر ہیں، جس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے۔ اب آئیے ایک ایسے ہی واقعے کو سنتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ اکٹھا ہو گئے، جن کی تعداد 38 بتائی جاتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ اب اس دعوت کو ظاہر کیا جائے، اب چھپے چھپے دعوت نہ دی جائے، بلکہ اب اعلان کھلم کھلا دعوت دی جائے، کھلم کھلا اس کا اعلان کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برابر اصرار رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعلان اس دعوت کا اعلان کرنا چاہیے، ہمیں اب اس دعوت کو ظاہر کرنا چاہیے لوگوں میں۔ ان کے برابر اصرار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے۔ مسجد کے گوشوں میں صحابہ کرام اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور خطاب کرنا شروع کر دیا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کرنا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا، تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں پر پل پڑے اور سخت پٹائی کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روند ڈالا، سخت مارا پیٹا، اور ملعون عتبہ بن ربیعہ نے پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنا شروع کر دیا، اور آپ کے چہرے کو نشانہ بنایا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ گیا، اور اتنا مارا کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم کے لوگ، بنو تیم کے لوگ دوڑے ہوئے آئے۔ جب وہ لوگ آئے تو یہ مشرکین بھاگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو ان کی حالت بہت نازک تھی، اتنی حالت نازک ہو گئی تھی کہ لوگوں کو ان کی وفات میں شک نہیں باقی رہا۔ واپس بنو تیم کے لوگ مسجد حرام تشریف لاتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں، قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر کی وفات ہو گئی تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ پھر واپس ابو بکر کے گھر آتے ہیں، ان کے والد ابو قحافہ اور قوم کے لوگ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن کے آخری پہر میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا کلمہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ قوم کے لوگوں نے جب یہ کلمہ سنا تو ان کو ملامت کرنے لگے، اور ابو قحافہ سے کہا ان کو کچھ کھلا پلا دو، اور چلے گئے۔ جب ان کی والدہ تنہائی میں ان کے ساتھ میں ہوئیں تو انہوں نے کھانے پینے پر بہت اصرار کیا، ابو بکر کھا لو، ابو بکر کھا لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ کہا، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے تمہارے ساتھی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کی والدہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابو بکر محمد ابن عبداللہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں،
उम्मे जमील कहती हैं, न मैं अबू बकर को जानती हूँ, न मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को जानती हूँ। हाँ, अगर आप पसंद करें तो मैं अबू बकर के पास चलूँ। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आती हैं। जब उम्मे जमील बिनते खत्ताब ने अबू बकर की ये हालत देखी, परेशान हो गई और कहती हैं कि वल्लाह ये बहुत बुरे लोग हैं, ये काफिर लोग हैं जिन्होंने आपकी ये दुर्गत बनाई है। और कहती हैं कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह इनसे ज़रूर इंतकाम लेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं उम्मे जमील से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व आफियत के साथ में हैं। पूछते हैं कहाँ हैं? कहती हैं कि दार अरक़म में हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर लूं। जब माहौल पुरसुकून हो गया, दिन ढल गया, लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई, तो उम्मे जमील बिनते खत्ताब और आपकी वालिदा दोनों सहारा दे करके दार अरक़म लेकर के जाती हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं, आपके साथ में आपके सहाबा किराम मौजूद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, चिमट गए, आपको बोसा लिया, आपके साथ आपके सहाबा किराम भी चिमट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये नाजुक हालत देखी, आप पर रिक़्क़त तारी हो गई। अबू बकर ने कहा कि कोई बात नहीं है, बस उस फासिक ने जो मेरे चेहरे की दुर्गत बनाई है, बस वही काबिल अफसोस है। इसके बाद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये मेरी वालिदा हैं, अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने बेटे को बहुत चाहती हैं। आप इनके लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए और इन्हें इस्लाम की दावत दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा के लिए दुआ किया और उन्हें इस्लाम की दावत दी, फौरन मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर। यह अजीम वाक़या अपने अंदर बहुत सारे दुरूस व इबर रखता है। इस वाक़े के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानी को बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो उनकी थी, उस मोहब्बत को उजागर किया गया है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन मिन उम्मती लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं इस उम्मत में किसी को अपना खलील बनाता, किसी को जिगरी दोस्त बनाता, तो अबू बकर को बनाता। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुत्तई के वास्ते दारो रसन कहाँ। फिर इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। फी अमानिल्लाह।